آیت نمبر 131، 32، 33 اور 34، 35 ہے۔ اس رکوع کے اندر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور جس فضول خرچی کے اندر وہ مبتلا تھے کہ بغیر ضرورت کے عمارتیں لمبی لمبی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے، اللہ کی اس نعمت جو مال والی نعمت ہے اس کو ایسے ضائع کرتے تھے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور ساتھ وہ ظالم قوم بھی تھے، بڑے جابر اور ظالم قسم کے لوگ تھے، تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے ظلم کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ کے جتنی بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں وہ اپنی قوم کو ظلم سے روکتے تھے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ مظلوم کی آدمی مدد کرے، ظالم کی کیا مدد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ اگر ظالم کو نہیں روکو گے تو وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھے گا، آخرت بھی تباہ کرے گا۔ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا ظلم نہ کرو، تم غریبوں کے اوپر اور مزدور لوگوں کے اوپر جو ہے نا ظلم کرتے ہو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ وَاتَّقُوا الَّذِی، ڈرو اس ذات سے، اس اللہ سے، أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، جنہوں نے نعمتوں سے تمہاری امداد کی ہے، اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کی کتنا نعمت ہے، یعنی اللہ کے انعامات یاد دلائے۔ اور جو شریف النفس انسان ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی احسان کر دے تو پھر وہ ہمیشہ ان کے احسان مند رہتے ہیں۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، احسان کرنے والے کا آدمی غلام ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں کوئی چائے پلا دے، کوئی پانی پلا دے، کوئی ہماری بھلائی کر دے تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ تو ایک انسان جو چائے کی پیالی پلا دے اس کا بندہ احسان مند ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنا بے شمار نعمتیں ہیں، اور اگر دوسری نعمتوں کی طرف انسان نہ بھی دیکھے تو یہ جسم والی جو نعمت ہے، اللہ نے جو انسان کو وجود عطا فرمایا، جسم عطا فرمایا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری آنکھیں بنائیں، ہمارا دل و دماغ بنایا، ہمارے ہاتھ پاؤں بنائے، ایک ایک آنکھ کتنا قیمتی ہے۔ گردہ خراب ہو جائے نا تو لاکھوں میں انسان لینا پڑے تو لیتا ہے۔ اس صحت کو بچانے کے لیے، یہ صحت، یہ اعضاء جو ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح کرنے کے لیے انسان جو ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ ایک ایک گردہ کتنے میں لوگ آج کل بیچتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کروڑوں روپے کا۔ اور ایک آنکھ ضائع ہو جائے اس کی بینائی کے لیے انسان کتنا روپے خرچ کرتا ہے۔ دل کی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے انسان کتنا مہنگے سے مہنگے علاج کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا ایک ایک عضو، یہ ارباں کھرباں روپے کا جو ہے نا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارا جسم، دل دماغ صحیح کام کر رہا ہے، زبان صحیح کام کر رہی ہے، عقل اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر اللہ عقل نہ دیتے تو سارا جسم کا نظام بیکار۔ یہ جو پاگل ہوتے ہیں بیچارے، مجنون ہوتے ہیں، اللہ صرف عقل ان سے لے لیتے ہیں۔ عقل چھوٹی سی، اتنا سا حصہ ہے کھانا عقل کا، چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں رکھتے ان کے اندر، یعنی ان کی عقل کو بند کر دیتے، تو وہ گندگی اور پاکیزگی میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، تو اللہ نے کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم کھا پی رہے ہیں، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ رہا ہے، ہماری مشینری صحیح کام کر رہی ہے، گردے جو ہے نا ہمارے اس پانی کو صاف کر رہے ہیں، صحیح پانی ہمارے جسم میں جو ہے نا جذب ہو رہا ہے، اور خراب جو جراثیم والا پانی ہوتا ہے پیشاب بن کے وہ نکل جاتا ہے، مثانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ دل ہمارا صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں ہماری صحیح کام کر رہی ہیں،
اور کان ہمارے صحیح کام کر رہے ہیں، اللہ کی یہ کتنا بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ ان سے پوچھو جن کو یہ نعمتیں جو ہے نا نہیں ملی یا ملی تھیں لیکن اللہ نے واپس لے لی۔ جاؤ صحت کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو موت و حیات کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، چارپائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسی روم میں جو پڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھو یہ صحت کتنا بڑی نعمت۔ ہم اتنا جو ہے نا یعنی کم عقل ہیں، ہم نے پیسے کو نعمت سمجھا ہے کہ پیسہ دولت مل جائے تو نعمت ہے، اگر پیسہ دولت نہیں ملی تو کوئی نعمت نہیں، حالانکہ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ خود سوچیں، اللہ آنکھیں نہ دیتے تو انسان اپنی ماں اپنی بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، شکل و صورت کے اعتبار سے کر سکتا ہے فرق، اپنے بھائی اور دوسرے میں فرق نہیں کر سکتا۔ ان آنکھوں کی نعمت کی وجہ سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے جو ہے نا انسان کو کتنا، یہ جہان سارا نظر آ رہا ہے، اگر جس کی آنکھیں نہیں اس کے لیے اس کو کیا پتا کہ دنیا کتنا وسیع ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا بھائی ادھر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہمارا ملک کتنا بڑا ہے، اگر آنکھوں والی نعمت نہیں ہے تو انسان کو کیا پتا میں کدھر ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کدھر نہیں جا رہا، کتنا دنیا وسیع ہے۔ حسن اور بدصورتی، خوبصورتی بدصورتی کیا ہوتی ہے انسان کو کیا پتا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو ان کی قدر کریں، آج کان سن رہے ہیں ان کی قدر کریں، پاؤں چل رہے ہیں، قوت ہے چلنے کی ان کے اندر، ان کی قدر کریں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، سارے اعضاء انسان کے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ انسان کے ایک بال جس کو ہم جو ہے نا کہتے ہیں بھئی کسی کام کا نہیں ہے نا، اگر یہ بال نہ اللہ پیدا کرتے، گنجائی پیدا کر دیتے تو کوئی دنیا کا انسان بال اگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اگا سکتا۔ ایک ایک بال اللہ کی نعمت، ایک ایک رواں رواں اللہ کی نعمت، پھر یہ تو جسمانی نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ امدکم بما تعملون، تمہیں بھی معلوم ہے کہ اللہ کی کتنا بڑی نعمتیں، ان نعمتوں کی قدر کرو۔ امدکم بانعام، پھر اللہ نے تمہیں امداد دی ہے، تمہارے زندہ رہنے کے اللہ نے اسباب پیدا کیے، جانور تمہیں عطا فرمائے ہیں، وبنین، بیٹے بھی دیے۔ جانور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، طاقت میں قوت میں جانور انسان سے زیادہ ہے۔ جو قوت بیل کے اندر ہے وہ انسان کے اندر ہے، جو اونٹ کے اندر طاقت ہے، جتنا بوجھ اونٹ اٹھا سکتا ہے طاقت ہے اونٹ کے اندر، انسان کے اندر ہے۔ جو گائے کے اندر طاقت ہے انسان کے، جو بھینسے کے اندر طاقت ہے انسان کے اندر ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑے طاقتور جانوروں کو جھکا دیا انسان کے ساتھ، انسان کے تابع ہو کے چل رہے، حتیٰ کہ ہم ان کا گوشت، ان کے جسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بار برداری کے لیے پہلے زمانے کے اندر، آج تو جدید دور آ گیا ہے نا، ٹرک آ گئے ہیں، ریل گاڑیاں آ گئی ہیں سامان اٹھانے کے لیے، ورنہ جو ہے نا سامان کے لیے لوگ جانوروں کو استعمال کرتے تھے پہلے دور کے اندر۔ آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ریل گاڑیاں اور یہ ٹرک شرک نہیں جاتے، تھر کے علاقے ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں اونٹوں کے اوپر لوگ سامان لاد کے لے جاتے ہیں، اور ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا تابع فرما بردار بنا دیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 20 اونٹ ایک اونٹ کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، ہر اونٹ دوسرے کے پیچھے، اور ایک بندہ ایک اونٹ کی رسی پکڑ کے جا رہا ہے، باقی 20 اونٹ پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ رسی ایک بچے کو دے دو تو وہ بچے کے بھی سامنے سر جھکا کے جا رہے، سر جھکا کے جا رہے۔ اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا، جب جانور پہ سواری کرو تو کیا پڑھو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اتنا بڑے طاقتور جانور کو ہمارے تابع بنا دیا ہے، سخر لنا، ہمارے تابع کر دیا ہے، وما کنا لہ مقرنین، ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ ہمارے اندر کیا طاقت ہے؟ اگر اونٹ بگڑ جائے تو انسان کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے، ہمارے علاقے کی بات ہے، ایک اونٹ جو ہے نا غصہ ہو گیا اپنے مالک کے اوپر، مالک نے مارا تو وہ غصہ ہو گیا نا اونٹ مالک کے اوپر، تو مالک اس کو باندھنے کے لیے گیا نا، وہ جیسے جو ہے نا رکوع کی حالت میں آدمی وہ رسی سے باندھتے ہیں نا نیچے لکڑی کے ساتھ، وہ مالک ایسے باندھ رہا تھا، اس نے منہ کھولا اور پورا سر اس کا اپنے اندر منہ کے اندر لے لیا، پورے سر کو چبایا ایسے کر کے دیوار سے مارا، اور اس وقت نکالا جب وہ ختم ہو چکا۔ ایک نہیں، ہزاروں قسم کے ایسے واقعات ہیں۔ اگر یہ جانور بگڑ جائیں تو پھر انسان ان کو قابو میں نہیں لا سکتا۔
قربانی کے موقع کے اوپر دیکھتے ہیں نا وہ جانوروں کو گرا رہے ہوتے ہیں انجان آدمی، تو 10 12 آدمی ایک جانور کو پکڑے ہوئے تھے پھر بھی بھاگ جاتے۔ اللہ نے بڑی طاقت دی ہے ان جانوروں کو، لیکن پھر انسان کے تابع بنا دیا، ہم اس کا گوشت بھی کھا رہے ہیں اور اس کے کھال سے بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے جو ہے نا پٹھوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے ہڈیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے بالوں اون سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سردی گرمی کا لباس بناتا ہے، اور پھر بار برداری کے لیے ہاں انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ قوم عاد جو ہے نا، کیونکہ صحرا میں رہنے والی تھی، عرب کے اندر صحرا کے اندر جب ساری چیزیں ناکام ہو جاتی ہے، یہ اونٹ صحرا کی کشتی شمار ہوتا ہے، صحرا کی کشتی 20 من اس کے اوپر لاد دو تو یہ اٹھا کے ریت کے اوپر چل رہا ہے، اور ایسا اللہ نے اس کو صابر شاکر بنایا ہے، ہفتہ تک پانی نہ پلاؤ تو بیچارہ صبر کرتا ہے، پانی پیتا رہتا ہے۔ ہاں، اور جب یہ اپنی مستی کے اندر ہوتا ہے سردیوں کے زمانہ میں، ایک ہفتہ تک وہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن وزن بھی زیادہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے کیا شان انسان کو عطا فرمائی ہے، ساری مخلوق انسان کی خدمت میں۔ اب انسان کو اللہ نے خصوصاً ہمارے زمانے میں دیکھے، آگ ہوا سردی گرمی کو ہم نے قابو کیا ہوا ہے۔ یہ جو اے سی چلاتے ہیں نا، یہ سردی ہے نا، انسان کو اللہ نے یہ عقل عطا فرمائی ہے، اور انسان بجلی کو آگ کو قابو کیا ہو، یہ بجلی کیا ہے؟ آگ ہی تو ہے نا۔ ہاں، ہوا کو یہ پنکھے چلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے۔ اگر اللہ یہ عقل نہ دیتے تو کوئی بنا سکتا، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ انعامات یاد دلائے ہیں۔ جانوروں کا دودھ دیکھو، ہم صبح ہمیں ضرورت ہوتی ہے چائے پینے کی تو ہم سو جاتے ہیں، ہمارے جانور بھی سو رہے ہیں گھاس کھا کے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے نا دودھ پیدا فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ساری رات جو ہے نا اللہ کا نظام حرکت میں ہوتا ہے، جانور بھی سو رہا ہے، انسان بھی سو رہا ہے، صبح تازہ دودھ اللہ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، میرے بندو تم نے دیکھا نہیں، ایک طرف جانور کی گوبر ہے اور خون بھی ہے، درمیان میں اللہ دودھ بنا رہے ہیں، اور کیسا پردہ رکھا ہے، یہ باریک پردہ ہوتا ہے نا، اور اتنا مضبوط رکھا ہے، ورنہ اللہ معاف فرمائے ادھر کوئی گندگی پھینک کے چلا جائے نا تو یہ دیوار بھی اس کی بدبو کو نہیں روک سکتی، روک سکے گی؟ کوئی قریب میں گندگی پھینک جائے تو جو ہے نا دیوار بھی نہیں روک سکتی، لیکن وہ باریک سا پردہ اس بدبو کو روکے ہوئے ہے، کبھی بھی دودھ کے اندر جو ہے نا گوبر اور خون کی بدبو نہیں آئی۔ یہ میرے اللہ کی کتنا کاریگری ہے، کتنا اللہ کی قدرت ہے۔ میرے بندوں کو صبح دودھ چاہیے، ہم 1000 نعمتیں کھا کر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، کتنا ناشکرے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں تو ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے نا، پھر بھی اللہ کی ایک ادنا سی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اعملوا آل داود شکرا، حضرت داود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے داود میرا شکر کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ میں کیسے شکر ادا کروں، میں شکر کیسے ادا کروں؟ میں جب ایک نعمت کو سوچتا ہوں اس کے اوپر شکر کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ پھر یہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ بھی تو بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ ہماری زبان کو روک دے ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں بھلا؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ اگر اللہ روک دے ہماری زبان کو الحمدللہ کہنے سے، سبحان اللہ کہنے سے، تو ہم کہاں بول سکتے ہیں؟ تو یہ بولنا بھی تو ایک اور نعمت ہو گئی نا۔ تو اس نعمت کا بھی تو کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ ہونا چاہیے۔ اللہ جب میں سوچنا چاہتا ہوں میں تو ساری زندگی گزار دوں سجدے کے اندر میں شکر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی شکر ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ میں ساری زندگی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا۔ لیکن اللہ تھوڑے شکر کے اوپر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے جو پانی پیتا ہے نا بسم اللہ پڑھ کر، کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، اور آخر میں جب ختم کرتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے پچھلے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ واہ واہ، میرے بندے نے شکر ادا کر دیا۔ ہاں، پانی ہم نے پیا، نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور خوشگوار پانی آرام سے اتر گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو وہ پانی کا کوئی گھونٹ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آرام سے دیکھو سانس کی نالی بھی ہے،
خوراک کی نالی بھی ہے، ہم سانس بھی لے رہے ہیں، خوراک بھی کھا رہے ہیں۔ اب خوراک اپنی نالی میں جا رہی ہے، سانس اپنی نالی سے آ رہا ہے، اور اللہ کا کیسا نظام ہے، ہم دیکھ کے تو نہیں ڈال رہے ہوتے کہ بھئی یہ خوراک والی نالی میں ڈالیں ہم کھانا، دیکھ کے ڈالتے ہیں بھلا؟ نہیں، بس منہ کے اندر لقمہ رکھا، اب آگے اللہ کا نظام حرکت میں ہے، وہ خوراک والی نالی میں خوراک نے جانا ہے، سانس والی نالی سے سانس نے آنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت، دیکھ کتنا بڑی نعمت ہے، اور آرام سے یہ کھانا پھر آگے ہضم بھی ہو رہا ہے، آرام سے ہضم بھی ہو رہا ہے۔ اگر اللہ یہ ہضم کا نظام ہی نہ بناتے تو ہم ایک لقمہ کھاتے ساری زندگی، وہ ہضم نہ ہوتا، پیٹ میں پڑا رہتا، تو کچھ اور کھانے کی طلب ہوتی؟ کچھ بھی نہ ہوتی۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم یہ نعمتیں کھا رہے ہیں اور سارا نظام صحیح چل رہا ہے۔ تو کھانا ہم نے کھایا، پانی ہم نے پیا، بس تھوڑا سا کہہ دیا الحمدللہ، اور یہ توفیق بھی میرے اللہ نے دی الحمدللہ کہنے کی، اور اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا بندہ تو نے میرا شکر ادا کر دیا، میں نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ہاں، کھانا کھایا، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو کتنا اللہ تھوڑے شکر پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کتنا جو ہے نا کم عقل ہیں کہ کتنا ناشکرے ہیں، اللہ کا یہ تھوڑا سا شکر بھی نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح نئی زندگی ملی ہے، ہم سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے، شام تک پڑے رہتے، ہاں پھر بھی ادا نہ ہوتا یہ شکر۔ لیکن اللہ نے فرمایا اٹھ کے صبح 2 رکعتیں پڑھ لو، فرض 2 سنتیں پڑھ لو، زہر میں چلو باقی اپنے کام کرتے رہو، زہر میں 4 فرض ادا کر لو، کچھ سنتیں ہیں میرے محبوب کا طریقہ ہے وہ بھی پڑھ لو، اور پھر جو ہے نا یہ وقفے سے جو ہے نا اب 4 رکعت پڑھنے میں کوئی دیر لگتی ہے، اور اللہ فرماتے ہم تمہارے یہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ ان چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی عبادت کے اوپر بھی راضی ہو جاتے۔ امدکم بانعام، اللہ نے تمہیں جانور عطا فرمائے۔ جانور خوبصورتی بھی ہوتی ہے انسان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ آج کتنا ہمارے بھائی ہیں اللہ نے جن کو جانور عطا فرمائے، کتنا وہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ جانور کتنا بڑی نعمت ہے۔ وبنین، اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، ہاں یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا فرما بردار اللہ بندہ بنائے، اور موت تک اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت فرما برداری میں ہمیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔